پنجاب ڈرگ رولز 2007 میں شیڈول جی کا فوری، حقیقی اور عملی نفاذ ماہرین کا خواب، حالات کا تقاضا، نظام صحت کی ضرورت اور مسائل کا بہترین حل ہے۔ پنجاب ڈرگ رولز 2007 گزشتہ 10 سالوں کی مسافت کے بعد آج کی موجودہ شکل میں سامنے آیا ہے، اور اس کی موجودہ حالت یقیناً اس کے گمنام بانیوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی، اور نہ ہی اس کا خیال و تصور کو الفاظ کا وجود بخشنے والے نامعلوم خالق اور اسے قلم و کرتاس کی نظر کرنے والے انجانے لکھاری نے سوچی ہوگی۔ لیکن ہم آج اپنے ادارے اور اسٹاف کی طرف سے ان تمام گمنام، انجانے اور نامعلوم ماہرین، سرکاری افسران، اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ملک و قوم کو بہترین ادویاتی اور طبی سہولیات کی فراہمی کا تصور اجاگر کیا، اس حسین خواب کی عملی تعبیر بخشی اور اپنا خون جگر دے کر اس خوبصورت چراغ کو روشن کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس ساری کہانی کے کئی کردار ابھی تک زندہ اور عملاً متحرک ہیں، لیکن ہم انہیں ذاتی اور شخصی کی بجائے مجموعی طور پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کی صحت، زندگی اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ پنجاب ڈرگ رولز 2007 کی ترمیم جون 6، 2017 کو عمومی اطلاع عام کے لیے شائع ہوئیں، اور حکومت نے ماہرین، پیشہ ورانہ تنظیموں اور ادویاتی اداروں سے روایتی موقف بیان کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کے لیے پورے صوبے میں ایک انجانے اضطراب محسوس کیا جا رہا ہے اور ایک غیر یقینی ہیجانی کیفیت پائی جاتی ہے، جس پر کئی افراد اور تنظیموں نے گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے انداز میں حکومت پنجاب سے ڈرگ رولز 2007 میں بار بار ترمیم کروانے کی مزاحمت کی، خصوصاً شیڈول جی کے عملی نفاذ پر زور دیا، کیونکہ پنجاب ڈرگ رولز 2007 میں اس شیڈول جی کے علاوہ کوئی قابل ذکر بات ہے ہی نہیں، جسے پہلے 3 سالوں کے لیے مؤخر کیا گیا، پھر جناب سلمان تاثیر مرحوم سابقہ گورنر نے مزید 7 سالوں کے لیے غیر مؤثر کر دیا۔ اب جبکہ اس سال 2017 میں اس کا عملی نفاذ ہونا ہے، پورے صوبے میں ادویات کا غیر قانونی دھندہ کرنے والوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دی ہے۔ ان کی ہڑتالوں، احتجاجوں کو مرکز محور یہی شیڈول جی ہے۔ چنانچہ اس تناظر میں حکومت پنجاب، محکمہ صحت، سرکاری اداروں نے پہلے قانون و انصاف کی بالادستی اور قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کا بھاشن دیا، اور پھر اسی ڈرگ مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ چنانچہ اگر حکومت پنجاب نے ڈرگ رولز 2007 کی اصلی روح یعنی شیڈول جی کے نفاذ کو اب اگر تیسری بار معطل کر کے غیر مؤثر کیا، تو قوم، تاریخ اور شعبہ ادویہ و طب انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ پوری قوم خوب سمجھتی ہے کہ صوبہ حکومت گزشتہ 2 اشروں سے زیادہ سے مسلم لیگ ن کے زیر تسلط ہے، جس کے گلو بٹ بھی معروف ہے۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے پابند دہل دعوے بھی ریکارڈ پر ہیں۔ لوگ تو ان کے پورے صوبے میں 35 پنکچر کی بھی بات کرتے ہیں، اور حالیہ پاناما، ڈان، وکی اور نیوز لیکس جیسے سکینڈلوں کا بھی چرچا ہے، مگر ہم کسی سیاسی شہادت، قطری خط اور اپنی عظیم بہن عافیہ صدیقی کی بات نہیں کرتے، اور نہ ہی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر کرتے، جہاں عوامی تحریک کے سیاسی، معصوم اور بے قصور کارکن کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، اور ان پر ایسے تشدد ہوا جیسے ہندوستان کشمیریوں اور اسرائیل فلسطینیوں پہ کرتا ہے۔ ہم صرف مطلب کی بات کرتے ہیں، پنجاب ڈرگ رولز 2007 کی مزید شکل نہ بگاڑنے کا عاجزانہ مطالبہ کرتے ہیں، حکومت کے عوام دشمن فیصلوں کی مخالفت کرتے ہیں، بے کس و بے حال مریضوں کی پیٹھ میں چوڑا گھونپنے اور ادویات کی سبزی دال کی طرح فراہمی، فروختگی اور استعمال کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، کیونکہ حالیہ ترمیم سے غیر تعلیم یافتہ، غیر متعلقہ اور غیر پیشہ ورانہ لوگ زیادہ سے زیادہ مادی مفادات کے لیے انسانی صحت اور زندگی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ماہرین ادویات کی حقیقی سائنسی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی مزید دشوار ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم اپنی اس بات کی مزید تشریح کے لیے کسی زخمی ہرن کی تمثیلی مثال دینا چاہیں گے، جسے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہو، اور اسے قانونی شکل دینے کے لیے شیڈول جی کے عملی اطلاق کو مؤخر کر دیا جائے، یا پھر مرغی کے بچوں کو چیلوں کے سپرد کر دیا جائے، یا بلی کو دودھ کی رکھوالی دے دی جائے، یا پھر بکرا کسائی کے سپرد کر کے ڈرگ مافیا کو قانونی تحفظ عطا کر دیا جائے، اور بے قصور عوام اور مریضوں کو چھری پھیر کر قربان کرنے کا بطریق احسن اہتمام کیا جائے۔ حالانکہ محکمہ صحت، وزیر قانون، گورنر پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب خوب جانتے ہیں کہ شیڈول جی کو مؤخر کرنا کبھی عوامی مفاد میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ پیشہ ورانہ مثبت کردار کا مجازی قاتل ہے۔
اصول اور قانون کے خلاف ورزی ہے، بین الاقوامی ادویاتی اداروں کی تجویز کی صریحاً توہین ہے اور پیشہ ورانہ تنظیموں کے مطالبات کو ٹھکرانے کے مترادف ہے۔ اس لیے حکومت پنجاب کو لوگوں کے غیر قانونی کاروبار کو قانونی تحفظ دینے سے گریز کرنا چاہیے اور قلیل مادی مفاد کے لیے پوری قوم کو قربان کرنے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فیصلہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس مطالبے کو زیر بحث لانا اور قابل غور سمجھنا بھی قابل تشویش اور باعث شرم ہونا چاہیے، جو یقیناً ملکی سطح پر نہیں بلکہ پوری قوم میں مزید بدنامی اور رسوائی کا بہترین سبب ہے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔